السلام علیکم ویورز، اگر آپ دل کو چھو لینے والی سنہری باتیں، زندگی اور فلسفے سے بھرے سبق آموز اقوال سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے۔ جو کہہ دیا وہ الفاظ تھے، جو کہہ نہ سکے وہ جذبات تھے، جو کہتے کہتے نہ کہہ پائے وہ ہمارے احساس تھے۔ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ کے ترازو کے نزدیک مصلوں، تسبیحوں، داڑھیوں، حجابوں، نقابوں اور نفلوں کا ہجوم ہوگا، اور پھر کیا کمال کا نظارہ ہوگا جب اللہ جل شانہ صرف نیتوں کو تولنے کا حکم دے گا۔ کتنی جلدی ہم سے دور چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں جذبات جذبات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو زبردستی مسکرائیں اور ہنسیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ بھی آپ کی اس اداکاری کے مطابق عمل کرنے لگے گا اور آپ سچ مچ خوش رہنے لگیں گے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال دیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں جہاں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دھری کی دھری بہہ جاتی ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں۔ فقط سانس لینے کو زندگی نہیں کہتے، سانسوں سے جو وابستہ الجھنیں ہیں اور امتحان ہیں، یہی زندگی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ محبتیں عمل سے نظر آتی ہیں، باتوں سے تو دکاندار متاثر کرتے ہیں۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کے ملنا اور غریب سے تکبر سے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ بات ساری نیت کی ہوتی ہے، کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ خاموشی کی زبان کوئی کب جانتا ہے، جو تو نہیں جانتا تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں گناہ کر یا کر عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے،
لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہر پائے۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو۔ ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ دنیا کی 3 سب سے حسین جگہ: خانہ کعبہ، روضہ رسول، ماں کی گود۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہے۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح دیکھتے رہتے ہیں انہیں۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ جب بھی رشتوں میں شک پیدا ہو جائے تو وہ ہمیشہ ریت کی دیوار ثابت ہوا کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ کو قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھیں، اللہ آپ کو بہترین سے نوازتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اسے سفر میں دھوکہ تو ہم بھی دے سکتے تھے، مگر رگوں میں دوڑتی وفا سے بغاوت نہیں ہوتی۔ تم جو بھی ہو، اگر تمہاری زبان محبت ہے تو تم خوبصورت ہو۔ بہت کٹھن ہے راستے حیات کے، یہ زندگی ہے صاحب، الجھیں گے نہیں تو سلجھیں گے کیسے، بکھریں گے نہیں تو نکھریں گے کیسے۔ گھر تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ جو پاؤں تمہیں جائے نماز تک نہیں لے جا سکتے، تم کیوں خوش گمان ہو کہ وہ تمہیں جنت تک لے کے جائیں گے، جبکہ تم آگاہ ہو کہ جنت کی چابی نماز ہے، اور یہ چابی ہمیں دنیا میں خود تیار کرنی اور ساتھ لے کر جانی ہے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ زندگی شروع ہوتی ہے رشتوں سے، رشتے شروع ہوتے ہیں پیار سے، پیار شروع ہوتا ہے اپنوں سے، اور اپنے شروع ہوتے ہیں آپ سے۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ اپنے چہروں کو نہیں بلکہ اپنی روح کو صاف اور پاکیزہ بناؤ، اسی میں تمہاری فلاح اور بھلائی ہے۔ لوگ ہماری تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو ہماری تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جو ہماری بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں
تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائے جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں سجدوں سے معاف نہیں ہوتی۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط فیصلوں کی مخالفت کریں، جی حضوری کرنا چھوڑ دیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل، اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے ہر جمعے کو اللہ سے ملاقات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو گے تو تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے، یا قریب ہے کہ ان میں اور بگاڑ پیدا کر دو جو روک سکتی یادوں کی بارش کو۔ کاش ایسی بھی کوئی چھتری ہوتی۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق نہ ہو۔ عورتیں صرف پیسہ چاہتی ہیں۔ یہ افسانہ ان مردوں نے ایجاد کیا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ گلے شکوے زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یوں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔